جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے خوشحالی اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا کہ ہم دعا کیسے کریں، ہماری دعا قبول کیسے ہو۔ بھائیو، یہ ایسی چیز ہے جو بہت عام ہے، لیکن اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے، دعا کو عبادت کی اصل قرار دی ہے، دعا کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، دعا کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے۔ لیکن ایک عام مسلمان کو دعا کے لیے کیا آداب استعمال کرنا چاہیے؟ خاص طور پر اگر کسی خاص مسئلے میں ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک دعا ہے جو عام ہم کرتے ہیں، کسی خاص مسئلے یا خاص موضوع سے متعلق نہیں ہوا کرتی ہے، اور ایک دعا ہے جو ہمارے لیے خاص موضوع اور خاص مسئلے سے متعلق ہوا کرتی ہے۔ تو اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے، سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ انسان اخلاص اس کے اندر پایا جانا چاہیے، یعنی دعا کو عبادت سمجھے، اور یہ عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء حسنی ہیں ان کا وسیلہ لے انسان۔ مثال کے طور پر ایک انسان کی روزی میں تنگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم رزاق کا وسیلہ لے۔ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پر نظر کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں نبی کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی کا بکثرت ذکر ہے۔ تیسری چیز یہ ہے، دعا کے لیے مناسب جگہ اور مناسب وقت کا انسان انتخاب کرے۔ وہ کون کون سی جگہیں ہیں، وہ کون کون سا وقت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس وقت یاد کرنا اسے بہت پسند ہے۔ مثال کے طور پر رات کے آخر کا وقت ہے، مثال کے طور پر اذان اور اقامت کے بیچ کا وقت ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ دعا کرنے سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ اسی لیے دیکھیں، دعا کے بہترین جگہوں میں، مقامات میں ایک مقام ہے نماز میں تشہد کے آخر میں دعا، جس کے لیے اللہ کے رسول بڑی دعائیں ثابت ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں، پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوتی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ پھر اس کے بعد تشہد میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ دعائیں ہیں۔ تو یہ بہترین وقت ہے، چنانچہ حضرت فضالہ ابن عبید کی روایت سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی مسجد میں داخل ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور نماز پڑھا جلدی جلدی سے اور فوراً دعا کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا، اے نمازی، تم نے جلد بازی سے کام لی ہے، جب دعا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو۔ فَحْمِدِ اللَّهَ وَصَلِّ عَلَيَّ ثُمَّ ادْعُهُ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، میرے اوپر درود بھیجو، پھر اس کے بعد تم دعا کرو۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ استقبال قبلہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے کہ دعا کے وقت آپ قبلے کا استقبال کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جب حرم میں طواف کر رہے تھے اور قریش کے شریروں نے آپ کو تنگ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھائے اور آپ نے دعا کی۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے طرف، قبلہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ہاتھ اٹھائے۔ یہ قبلہ ہماری نماز کا بھی قبلہ ہے، اسی طریقے سے ہمارے لیے دعا کا بھی قبلہ بہتر ہے۔
اسی طریقے سے چھٹی چیز یہ ہے کہ دعا اگر کرنی ہے، عام دعا ہے، خاص نہیں جیسے نماز کے اندر سجدے میں ہے، بین السجدتین ہے، تشہد میں ہے، یہ نہیں ہے، تو دعا کے آداب میں سے ہاتھ بھی اٹھانا۔ سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حی ہے، شرماتا ہے، ستیر ہے، کریم ہے، اللہ تعالیٰ کرم والا ہے۔ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے ہاتھ کو خالی پھیرتے ہوئے اللہ کو شرم آتی۔ تو یہ چیز اسی طریقے سے جو سب سے اہم ہے دعا کرتے ہوئے دو چیزوں کا خصوصی خیال رکھے۔ ایک تو یہ کہ یہ یقین رکھے کہ میری دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا، ضرور قبول کرے گا۔ آج ہمارے ایک بھائی نے ہم سے بتایا، بڑا مسئلہ ان کا حل ہو گیا۔ کہا کہ میں فکر میں تھا لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ امید ضرور تھی کہ اللہ میرا یہ کام ضرور کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے انسان حسن ظن رکھے، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھے کہ میری دعا اللہ تعالیٰ قبول ضرور کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان جو دعا کرے وہ دل کی حاضری سے، زبان سے کیا ادا ہو رہا ہے وہ دل سے گویا ادا ہو انسان کے۔ یہ نہیں کہ دل میں کچھ اور سوچ رہا ہے اور زبان سے دعا کے الفاظ ادا کر رہا ہے، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی مشہور سنن ترمذی وغیرہ میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے تم دعا کرو وانتم موقنون بالاجابہ، تمہیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ میری دعا ضرور قبول کرے گا۔ اب جس کام کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں اگر وہ کام آپ کا پورا نہیں ہوا تو آپ کو یقین رکھنا چاہیے کہ اس کا پورا نہ ہونا ہمارے لیے بہتر تھا۔ اگر ہم اپنے طور پر سمجھیں اس کا پورا ہونا ہمارے لیے بہتر ہے، لیکن اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے پورا نہ ہونا بہتر ہے۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ میری دعا قبول ضرور ہوگی۔ اور دوسری بات کیا فرمایا؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ دُعَاءً، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کی دعا قبول نہیں کرتا جو غافل دل سے، لاہی دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے جس میں بڑے لوگ کوتاہ رہا کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی ضرورت ہوئی، ایک بار دعا کیا، 2 بار کیا، 3 بار کیا، بس چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر یہی کسی انسان سے مانگنا ہے اور امید ہے تو اس کے پاس کتنی بار ہم جایا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان دعا، ذرا دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جوانی سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے یہاں تک کہ بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچ گئے کہ جس عمر میں بچے کی امید نہیں ہوتی لیکن دعا کرنا نہیں چھوڑا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے یہاں تک کہ بڑھاپا آ گیا اور اتنے بوڑھے ہو گئے کہ بچے کی امید نہیں، پھر بھی اذ نادى ربہ نداء خفیہ، چپکے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ مفسرین کہتے ہیں خاموشی سے لیے دعا کی کہ اگر آواز سے دعا کریں گے تو لوگ کہیں گے اس بوڑھے کو دیکھو اس عمر میں بیٹے کی امید رکھے ہوئے۔ تو یہ نبیوں کا طریقہ ہمارے لیے اسوہ ہے۔ ہم نا امید کیوں ہوں؟ مہینہ گزر جائے، 2 مہینہ، سال گزر جائے، لیکن اللہ تعالیٰ سے کسی خاص موضوع کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے تو ہم دعا دامن نہ چھوڑے، دعا کرتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ آپ نے بیان فرمایا یستجاب للعبد ما لم یستعجل، بندے کی دعا اللہ قبول کرتا ہے جب تک کہ بندہ جلد بازی سے کام نہ لے۔ صحابہ نے کہا جلد بازی کیا ہے؟ آپ نے کہا 1 بار 2 بار ایسے دعا کیا، اس کے بعد چھوڑ دیا، کہا میری دعا تو اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ یہ بہت بڑی کوتاہی ہم سے ہوتی ہے دعا کے بارے میں کہ ہم 1 دن 2 دن 1 ہفتہ دعا کیا اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، نہیں۔ اسی طریقے سے 9ویں چیز یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے جو وسیلہ جس کو ہم کہتے ہیں ہم اس کا استعمال کریں۔ یعنی کیا معنی ہے؟ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ، ربنا آمنا فاغفر لنا، اے اللہ ہم ایمان لے آئے، اس ایمان کا وسیلہ تو مجھے معاف کر دے۔ واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لے آئے، تیرے رسول کی اتباع کی، اس کا وسیلہ کہتے ہیں کہ ہم ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا۔
اپنے نیک اعمال صالحہ کا وسیلہ، اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کا وسیلہ، اللہ تعالیٰ کی صفات علیٰ کا وسیلہ. تو یہ وسائل ہیں ان کا. اور آخری چیز یہ ہے کہ دعا سے پہلے کوئی اگر ہو سکے تو نیک عمل کرے. انسان کسی چیز کے بارے میں پریشان ہے، وہ دعا کرنا چاہتا ہے، تو کچھ ایسا ہو کہ اللہ کے مجبور پریشان بندوں کے اوپر صدقہ کرے، ان کا دل خوش کرے. اللہ کی مخلوق کا دل خوش کریں گے، اللہ آپ کا دل خوش کرے گا. نماز پڑھیے، آپ کہیں جا رہے ہیں 2 رکعت دعا کرنا ہے، اس کے بعد بیٹھ کر کے دعا کیجیے آپ. تو کسی نیک اعمال صالح، اسی لیے تو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا سب سے بہتر دعا وہ ہے جو قبولیت کے لائق ہے کہ انسان رات کے آخر میں کرے. اس لیے اٹھے گا تہجد پڑھے گا نیک عمل کے بعد، یا پھر فرض نمازوں کے بعد کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے سے تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.